مجھے معاف کرنا مگر یہ ضروری ہے، کہتے ہی وہ اپنی شرٹ وجود سے جدا کرتا اس لڑکی کے کپڑے اتار کر معمولی سی شرٹ پہنا کر اس کے ساتھ بستر میں گھسا۔ طوفانی بارش میں وہ بے ہوش ملی تھی اسے۔ جب ڈاکٹر کے کہنے پر اسے اپنے جسم کی حرارت دیتا وہ اس کی جان بچانے لگا۔ اگلی صبح وہ اس فلیٹ سے غائب تھی۔ کہاں ہے وہ؟ ڈھونڈو اس کو۔ وہ پاگل ہو چکا تھا مگر اس لڑکی کی کوئی خبر نہیں تھی۔ جب اچانک وہ اسے مل گئی، وہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ اس نے اپنے ہونٹوں کو پانی سے تر کرتے اس کے خشک ہونٹوں پر لب پھیرے، مگر مقابل ابھی بھی ساکت اور جامد تھی۔ تم کب آنکھ کھولو گی حریم؟ اس نے اس کے گال پر ہلکی سی تھپکی دی مگر کوئی جواب نہ ملا۔ اسے محسوس ہوا کہ یہ لڑکی جیسے کوئی بھنگ پی کر سوئی ہوئی ہے جس کے نشے سے وہ اب تک نہیں نکل پا رہی تھی۔ اذلان نے اس کے سر کو اپنے بازوں کا سہارا دیا اور گہرے لہجے میں بڑبڑایا، تمہاری یہ بے ہوشی بھی مجھے بے حال کر رہی ہے۔ اس نے مقابل کے کان پہ ناک ٹریس کرتے ہوئے کہا، وہ اب اس لڑکی آج کی دہاڑی کہاں ہے تمہاری؟ وہ نحیف اور مرجھائے ہوئے وجود کے ساتھ دہلیز پار کر رہی تھی کہ تبھی تائی کی چپتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں زہر کی طرح گھلی تھی، آج کسی نے کام ہی نہیں دیا، میں خالی ہاتھ آئی ہوں۔ وہ اپنی کپ کپاتی آواز میں سچ بولتی ہوئی پلٹی تو سنگ دل عورت نے اس کے گریبان کو مٹھی میں جکڑ کر اسے دیوار کے ساتھ دے مارا اور ایک کرارا تماچا اس کے پھیکے چہرے پر رسید کر دیا۔ میری چھت کے نیچے بیٹھ کر آرام کرنے کے خواب دیکھنا چھوڑ دو، نکلو یہاں سے اور جب تک رقم کا بندوبست نہ ہو واپس مت آنا، ورنہ تمہارے تایا جب آئیں گے تو وہ تمہاری کھال کھینچ لیں گے۔ اس کے الجھے ہوئے بالوں کو جھٹک کر اسے باہر کی جانب دھکیلتی ہوئی چیخی تو حریم کی آنکھوں سے درد کے آنسو زمین پر گرنے لگے۔ باہر آسمان پر سیاہ بادل منڈلا رہے تھے اور طوفان اٹھنے والا۔ تائی جان میری التجا سنیں، میں بیمار ہوں، کل صبح ہی کوئی بندوبست کر لوں گی۔ وہ روتے ہوئے اس کے قدموں میں گر گئی مگر اس بے رحم عورت نے اسے لات مار کر پرے کیا اور بھاری دروازہ اس کے سامنے بند کر دیا۔ آسمان پر کڑکتی بجلیاں حریم کے وجود کو ہلا کر رکھ رہی تھی۔ وہ بند دروازے کو پیٹتی رہی اور دہائیاں دیتی رہی مگر اندر سے سناٹا ہی رہا۔ وہ بے بسی اور لاچاری کا بوجھ اٹھائے لرزتے قدموں کے ساتھ اندھیرے راستوں پر چل پڑی۔ اسے اپنی سانسوں کی یہ ڈور اب بوجھ محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ زندگی کی ان تلخیوں سے اس قدر اکتا چکی تھی کہ موت کو اپنے لیے واحد نجات سمجھنے لگی تھی۔ اس کے والدین کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد وہ تنہا رہ گئی تھی۔ شروع میں تایا تائی نے اسے اپنا کہہ کر گلے لگایا تھا مگر یہ سب صرف اس کی وراثت تک محدود تھا۔ جیسے ہی انہوں نے اس کی جائیداد کو عیاشیوں کی نظر کیا، ان کا اصلی چہرہ بے نقاب ہو گیا تھا۔ اب وہ اسے گھنونی اور غیر اخلاقی راہوں پر چلنے کے لیے مجبور کر رہے تھے۔ اسے بنیادی تعلیم سے بھی محروم رکھ کر اس کے مستقبل کو تاریکی میں دھکیل چکے تھے۔ حریم کے لیے اب دنیا میں کوئی جگہ باقی نہیں بچی تھی کیونکہ وہ اسے گناہوں کی دلدل میں گھسیٹنا چاہتے تھے۔ وہ اپنی تقدیر پر نوحہ کنا تھی اور صرف اس آخری ٹھکانے کی متلاشی تھی جہاں وہ ان سفاک لوگوں سے دور ہمیشہ کے لیے سو سکے۔ تم کدھر کی تیاریوں میں ہو؟ حیات حویلی کے ڈائننگ ہال میں سب لوگ اپنی اپنی مصروفیات میں مگن تھے کہ تبھی عریش نے اذلان کو تیزی سے اٹھتے ہوئے دیکھ کر سوال داغ دیا، ان بدتمیزوں نے میرے بزنس ڈیل کے تمام کاغذات کی دھچیاں اڑا دی ہیں۔ آج ان کا غرور خاک میں نہ ملا دیا تو میرا نام اذلان نہیں۔ وہ شدید تیش کے عالم میں دھاڑتا ہوا باہر کی جانب لپکا تو عریش بھی اس کے قدموں کے ساتھ قدم ملا کر دوڑ پڑی۔ یہ بھلا کیسے ممکن تھا کہ اذلان طوفان بن کر نکلے اور عریش اس کے ساتھ نہ ہو؟ ناممکن۔ ان دونوں کا تو روز کا یہی تماشا ہے، ہم تو ان کی حرکتوں سے تنگ آ چکے ہیں۔ زویا بیگم نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے بیزاری سے کہا تو دسترخوان پر موجود باقی سبھی افراد نے نفی میں سر ہلا دیے۔ یہ کوئی نئی بات تو نہ تھی بلکہ ان کا تو دستور ہی یہی تھا۔ جب بھی سکون سے دو نوالے کھانے بیٹھتے کوئی نہ کوئی ہنگامہ ضرور کھڑا ہو جاتا تھا۔ آپ بھی تو اپنی توجہ کھانے پر رکھیں، کیوں خواہ اپنا بلڈ پریشر بڑھا رہی ہیں؟ نواب حیات نے صورتحال کو سنبھالتے ہوئے اپنی اہلیہ کو مسکرا کر دیکھا تو نوجوان نسل نے ایک ساتھ قہقہ لگاتے ہوئے ان دونوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ یہ تھا حیات ہاؤس کا شاہی خاندان جہاں کسی کے اداس ہونے کی گنجائش ہی نہیں تھی، پھر چاہے عمر کا کتنا ہی فرق کیوں نہ ہو۔ یہاں ہر کوئی ایک دوسرے کے رنگ میں رنگا ہوا تھا۔
جب بھی یہ پورا قافلہ اکٹھا ہوتا تو سب کے سب ایک ہی مست رنگ میں ڈوب جاتے تھے۔ ٹھنڈے ہو جاؤ اور مجھے یہ تو بتاؤ کہ یہ خبر تم تک پہنچائی کس نے ہے؟ اذلان حیات کا پارا اس قدر چڑھا ہوا تھا کہ اس کے ارد گرد موجود فضا میں بھی ایک تپش محسوس ہو رہی تھی کہ تبھی عریش نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے کچھ پرسکون کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ اس کا نام اگلوا سکے۔ عریش اچھی طرح سے واقف تھا کہ اذلان غصے کے معاملے میں کتنا تند و تیز ہے، اسی لیے اس نے پہلے ہی اپنے خاص لوگوں کو یہ ہدایت دے رکھی تھی کہ کوئی بھی حساس معاملہ ہو تو براہ راست اس تک پہنچایا جائے تاکہ وہ خود معاملات کو ہینڈل کر سکے۔ مگر آج نہ جانے کس بیوقوف نے اذلان کو براہ راست اطلاع دی تھی جس نے اذلان کے ساتھ ساتھ عریش کا بھی خون کھولا دیا تھا۔ فیروز نے مجھے کال کی تھی۔ اپنے موبائل کی اسکرین پر مسلسل انگلیاں چلاتے ہوئے اس نے سرد مہر لہجے میں جواب دیا تو عریش کا دل چاہا کہ ابھی اسی لمحے جا کر فیروز کا سر پھوڑ دے۔ وہ سب کی نظروں میں اذلان کا سب سے وفادار بندہ تھا، مگر اس طرح کی اہم معلومات کو براہ راست اذلان تک پہنچا دینا کہاں کی عقل مندی تھی، اور یہ بات عریش کی سمجھ سے تو باہر تھی۔ اس سے پہلے کہ عریش اس پر مزید برس پڑتا، اذلان کے موبائل پر فیروز کی دوبارہ کال آن پہنچی تھی۔ اس لڑکے کو آخر چین کیوں نہیں ہے؟ عریش نے تیش میں آ کر اس کے ہاتھ سے فون جھپٹ لیا۔ فیروز ایک کام کرو، تم آج ہی اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ عریش نے فون کان سے لگاتے ہوئے انتہائی ضبط سے اسے مشورہ دیا تو دوسری جانب فیروز کی ہکلاتی آواز آئی، یا اللہ، اللہ کی پناہ سر، بھلا میں اپنی شریک حیات کو طلاق دینے کی حماقت کیوں کروں گا؟ فیروز کے تو جیسے آسان ہی خطا ہو گئی۔ یقیناً تمہاری اس زنانہ عادت سے وہ بھی بیزار آ چکی ہوگی جو تم ہر 2 منٹ کے بعد عورتوں کی طرح گھر گھر کی خبریں لا کر اس کو سناتے رہتے ہو۔ عریش شاہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس شخص کو سامنے پائے تو اسے خوب سبق سکھائے، جبکہ اذلان اب تک اپنی جگہ پر ساکت بیٹھا تھا، یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا۔ سر آپ یہ کیسی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں؟ فیروز تو جیسے رونے والی حالت میں آ گیا تھا۔ تو عریش نے بیزاری سے سر جھٹکا، یہ جو تم ہر لمحے فون کر کے اسے گپیں سناتے ہو نا، اس سے باز آ جاؤ، ورنہ میں خود تمہاری طلاق کروا کر اذلان کے ساتھ تمہارا نکاح پڑھوا دوں گا، پھر دونوں کمرے میں ایک دوسرے کی باہوں میں محو ہو کر چغلیاں کرتے رہنا۔ اپنی طنزیہ اور جلے کٹے انداز میں پوری بھڑاس نکالتے ہوئے اس نے جھٹکے سے فون بند کیا تو اسے سنگین صورتحال میں بھی اذلان کا قہقہ فضا میں گونج اٹھا۔ او میرے خدا عریش! اذلان ہنستے ہوئے اپنی آنکھوں سے بہنے والے پانی کو صاف کرنے لگا۔ اب اسے سمجھ آئے کہ عریش فیروز کی حرکتوں سے اتنا چڑھتا کیوں ہے۔ اب تم بھی ہنس لو اذلان۔ اسے اپنے ہی حال پر قہقہ لگاتے دیکھ عریش نے منہ بنایا تو اذلان کا دل اس کے بگڑے ہوئے چہرے کی معصومیت پر ٹوٹ ٹوٹ کر پیار آنے لگا۔ شاہ حویلی کی حکمرانی حیات شاہ کے مضبوط ہاتھوں میں تھی اور ان کی شریک حیات زویا بیگم تھی جنہیں سب دی جان کے نام سے پکارتے تھے۔ ان دونوں کی شادی خاندانی روایات کو نبھاتے ہوئے باہمی رضامندی سے ہوئی تھی اور ان کے 4 بچے تھے جن کے نام قاسم شاہ، شائق شاہ، جنید شاہ اور مہرین شاہ تھے۔ قاسم شاہ کی شادی امارہ بیگم سے ہوئی تھی اور ان کے 2 بچے تھے جن میں بڑا بیٹا 27 سالہ بزنس ٹائکون اذلان شاہ تھا، جبکہ چھوٹی بیٹی نور شاہ تھی جو اپنی تعلیم مکمل کر رہی تھی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر شائق شاہ تھے جن کا اکلوتا بیٹا عریش شاہ تھا جو بالکل اذلان کی طرح کاروباری دنیا میں قدم جما چکا تھا اور اپنی ذہانت سے ہر جگہ دھاک بٹھا رہا تھا۔ تیسرے نمبر پر جنید شاہ تھے جن کے 2 بچے تھے جن میں 21 سالہ ظالم شاہ ایک انتہائی شرارتی اور زندہ دل لڑکا، جبکہ چھوٹی بیٹی عالیہ شاہ ابھی 17 سال کی تھی اور پوری حویلی کی سب سے چہیتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ ان سب کے ساتھ مہرین شاہ تھی جنہوں نے اپنے خاندان کی مرضی کے خلاف اپنی پسند سے شادی کی تھی اور ان کے اسی فیصلے کے بعد شاہ حویلی سے ان کا تعلق بالکل منقطع ہو چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ طویل عرصے تک کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ مہرین شاہ کس حال میں ہے۔ آسمان سے برسنے والی بارش کی بوندیں نہیں بلکہ جیسے آگ کے شعلے برس رہے تھے۔ رات کا اندھیرا ہر سمت اپنی ہولناکیوں کے ساتھ پھیل چکا تھا۔ سنسان شاہراہ پر حریم کا وجود کسی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح سے لرز رہا تھا اور اس کے ننگے پاؤں کیچڑ میں دھستے ہوئے اسے مزید نڈھال کیے دے رہے تھے۔ حسن تو قدرت نے اسے ایسا بخشا تھا کہ اگر وہ پتھر پر بھی نظر ڈال دیتی تو وہ بھی موم ہو جاتا، مگر اس کے نصیب میں صرف تنہائی اور ٹھوکریں لکھی تھیں۔ وہ مسلسل چلتے چلتے تھک چکی تھی اور اس کے بدن کا ہر پور بخار کی شدت سے تپ رہا تھا، جبکہ اس کے سامنے پھیلا اندھیرا اسے موت کی دعوت دیتا معلوم ہو رہا تھا۔ میری تقدیر میں آخر یہ کٹھن سفر کیوں لکھا ہے کہ مجھے اب تک سکون کا ایک سانس بھی میسر نہیں آئے گا؟ اس نے بے بسی سے آسمان کی جانب دیکھا مگر جواب میں صرف بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک سنائی دی۔
وہ مزید 2 قدم ہی اٹھا پائی تھی کہ ایک تیز روشنی نے اس کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا اور وہ لڑکھڑا کر سڑک کے کنارے ڈھیر ہو گئی۔ اذلان حیات کی گاڑی کے ٹائر سڑک پر چیختے ہوئے رکے اور عریش کے ساتھ اس کا دل بھی حلق میں آ کر اٹک گیا تھا۔ اگر 1 انچ کی بھی دوری نہ ہوتی تو وہ آج خود اپنے ہاتھوں سے اس لڑکی کو روند ڈالتے۔ گاڑی کا دروازہ زوردار جھٹکے سے کھلا اور اذلان کا جلال سے بھرا وجود بارش میں اتر آیا، جبکہ اس کی نظر اس لڑکی پر پڑی جو ہوش اور خرد سے بیگانہ کیچڑ میں پڑی تھی۔ تم کیا پاگل ہو چکے ہو یا تمہاری عقل کام کرنا چھوڑ دیے؟ اس اندھیری رات میں اتنی سپیڈ سے گاڑی چلا رہے ہو؟ اذلان کی گرجدار آواز بارش کے شور میں کہیں گم ہو گئی، مگر اس کی نظریں اس لڑکی کے چہرے پر آ کر جم گئی تھیں۔ اس کے بکھرے ہوئے بال اس کے چہرے کی نزاکت کو چھپا رہے تھے، مگر اس کا لرزتا ہوا وجود اذلان کے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر رہا تھا۔ ہے اٹھو، وہ اس لڑکی کو کہنے لگا جو ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ اس کی بات پر ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ہے سن رہی ہو تم میری بات؟ وہ جھک کر اس کے کاندھے سے اسے جھنجھوڑنے لگا تو حریم کا چہرہ پلٹ کر اس کے سامنے آ گیا۔ وہ تو کوئی پریوں کی شہزادی معلوم ہو رہی تھی، جس کی دمکتی رنگت بارش کے قطرے پڑنے سے اور بھی نکھر گئی تھی۔ عریش بھی اس کے قریب کھڑا تھا اور دونوں کی نگاہیں اس کے چہرے کے نقوش پر رک گئی تھی، جو کسی جانے پہچانے رشتے کی گواہی دے رہا تھا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کے چہرے کے خد و خال ہمارے خاندان سے اتنی مماثلت رکھتے ہوں۔ عریش کی سرگوشی اذلان کے کانوں سے ٹکرائی تو اس نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میں ابھی اس کی جان بچانا چاہتا ہوں، باقی سب باتوں کا جواب وقت دے گا۔ اذلان نے اسے اپنی مضبوط بازوں میں اٹھایا اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اوہ، تو اب تمہاری ہمدردیاں اس حد تک پہنچ گئی ہیں کہ تم ایک اجنبی لڑکی کے لیے اتنے بےتاب ہو رہے ہو؟ کیا تمہیں یقین ہو گیا کہ یہ وہی ہے جس کی ہمیں تلاش تھی؟ عریش اسے چھیڑنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہا تھا۔ بکواس بند کرو اور گاڑی سٹارٹ کرو، ورنہ تمہاری یہ زبان میں آج کاٹ کر رکھ دوں گا۔ اذلان نے اسے دھمکی دی، مگر عریش کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ بادشاہ سلامت اپنی ملکہ کو اٹھا کر ایسے جا رہے ہیں جیسے برسوں سے ان کا انتظار تھا۔ اذلان نے غصے سے اس کی جانب دیکھا تو عریش نے ہنستے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اذلان اس لڑکی کو گاڑی کی پچھلی نشست پر لٹائے اس کے سر کو اپنی گود میں تھامے بیٹھا تھا، جبکہ اس کی ٹھنڈی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر خود کو کوس رہا تھا کہ کیا ضرورت تھی کسی لڑکی کو پکڑنے کی، مگر اس کے نقش، اوف، وہ پاگل ہونے کے در پہ تھا۔ اگر یہ وہی لڑکی تھی تو پھر آخر اسے باہر کس نے نکلنے دیا؟ اگر اس کی جگہ کوئی درندہ آ جاتا تو کیا وہ اسے زندہ چھوڑتا؟ یہ سوچ سوچ کر ہی اذلان کا دماغ بھگ سے اڑ رہا تھا۔ راستے بھر عریش اپنی بکواس جاری رکھے ہوئے تھا کہ اگر یہ وہی لڑکی ہوئی تو اذلان کی تو قسمت بدل جائے گی اور اسے بیٹھے بٹھائے خوبصورت تحفہ مل جائے گا۔ اذلان کا پارا اب اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ اسے عریش کا منہ توڑنے کا دل کر رہا تھا۔ خاموش ہو جاؤ، اب اگر ایک لفظ بھی تم نے بولا تو میں تمہیں اسی چلتی گاڑی سے باہر پھینک دوں گا۔ اذلان کی دھاڑ سن کر عریش نے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اذلان اب غصے کی آخری حد پہ ہے۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی فلیٹ کے باہر آ کر رکی اور اذلان اسے اٹھائے تیزی سے اندر کی جانب بڑھا۔ تم تو ایسے بیہیو کر رہے ہو جیسے یہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہو۔ انجوائے کرو شاہ، اب کل تمہارے اور اس لڑکی کے حال پوچھنے میں ضرور آؤں گا۔ عریش نے شرارت سے کہا تو اذلان نے اسے شٹ اپ کال دی اور کمرے کا دروازہ زور سے بند کر دیا۔ اندر حریم کی نبض ابھی بھی دھیمی چل رہی تھی اور اذلان کا دل کسی اندیکھی آگ میں جل رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر یہ لڑکی اس کے خاندان کی نشانی ہوئی تو ان تمام سفاک لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا جنہوں نے اسے اس حال میں دربدر کیا تھا۔ اس نے حریم کے بالوں کو سمیٹا اور اسے ایک پرسکون بستر پر لٹا دیا۔ اب تم میرے حصار میں ہو اور تمہیں کوئی بھی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے پاس بیٹھ کر خود سے کلام کر رہا تھا اور اپنے دل میں انتقام کی ایک نئی فصل بونے لگا تھا۔ حریم کی شکل میں سے اپنا کھویا ہوا ماضی مل چکا تھا اور اب اسے کسی بھی قیمت پر اپنے سے جدا نہیں کرے گا۔ فلیٹ کی خاموشی میں اس کے دل کی دھڑکنیں اور بھی تیز ہو رہی تھیں، کیونکہ اسے احساس ہو چکا تھا کہ یہ رات اس کی زندگی کو بدلنے والی ہے۔ وہ کسی بھی صورت میں اس راز کو فاش کر کے رہے گا کہ یہ لڑکی آخر کس کی امانت ہے اور کیوں اسے اتنی اذیت دی گئی۔ اذلان کے لیے اب صرف حریم کی جان اور اس کی حفاظت ہی سب کچھ تھا، اور وہ دنیا کی ہر حد پار کر کے اس کا محافظ بننے کا تہیہ کر چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب صرف حریم کے لیے نرمی تھی،
مگر باقی دنیا کے لیے خوفناک طوفان کا پیش خیمہ چھپا ہوا تھا۔ وہ اب کسی کو معاف کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، کیونکہ اس کی زندگی کے اس اہم ترین موڑ پر اسے اپنی منزل مل چکی تھی۔ وہ اب حریم کے پہلو میں بیٹھا صبح کے اجالے کا منتظر تھا، تاکہ وہ جان سکے کہ اس انجان لڑکی کا اس کے خاندان سے کیا تعلق ہے اور یہ معمہ کیسے حل ہوتا ہے۔ بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشے سے ٹکرا کر ایک عجیب سا شور پیدا کر رہی تھی، اور کمرے کے اندر کا ماحول اذلان کی بے چینی سے کہیں زیادہ بوجھل تھا۔ اذلان اپنی جگہ پر ساکت کھڑا حریم کے پیلے پڑتے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جس کی سانسوں کی رفتار لمحہ بلمحہ مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے اپنا فون اٹھایا کہ ڈاکٹر کو بلائے، مگر عین وقت پر اس کا ہاتھ رک گیا۔ اگر وہ کسی کو یہاں لے آیا تو یہ بات پورے حیات ہاؤس میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل جائے گی، اور وہ ہرگز نہیں چاہتا کہ حریم کی ذات پر کوئی انگلی اٹھے۔ اس نے اپنے ہونٹوں کو سختی سے بھینچا اور ایک گہری سانس لی۔ مجھے خود ہی کچھ کرنا ہوگا، مگر کیسے؟ وہ ایک دیوانے کی طرح حریم کے قریب آیا اور اس کے گلے کے پاس اس دل کو تلاش کرنے لگا جو برسوں پہلے اس کی یادوں میں نقش ہو گیا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر اس کالے دل پر پڑی تو اس کے جسم میں ایک جھٹکا سا لگا۔ یہ وہی ہے۔ اس کا دل کسی تماش بین کی طرح سینے میں زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے فوراً اپنے فیملی ڈاکٹر زہرا بیگم کو کال ملائی، جس کی آواز سنتے ہی وہ بوکھلا گیا۔ زہرا آنٹی، میرے ایک دوست کی بیگم بارش میں بھیگ کر نیم جاں ہو چکی ہے، اس کا جسم نیلا پڑ رہا ہے، مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ اس نے اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے جھوٹ کا سہارا لیا تو زہرا بیگم نے تشویش سے اس کی بات کی۔ اچھا سنو، یہ حالت تو کافی کرٹیکل ہے، مگر چونکہ وہ اس کی بیوی ہے تو ایسا کرو کہ اسے فوری طور پر اپنی باڈی ہیٹ فراہم کرو، ورنہ ٹھنڈک اس کی جان لے گی۔ ان کی بات سن کر تو وہ دھک سے رہ گیا اور اگلے ہی لمحے اس نے فون بند کر دیا۔ وہ اپنی پیشانی پہ ہاتھ مارا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا میں اس کے اتنے قریب جا سکتا ہوں؟ وہ بھی تب جب وہ ہوش میں نہیں۔ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ دل منکر ہوا تھا، مگر دماغ کہہ رہا تھا کہ کر دکھاؤ۔ دل اور دماغ کی اس جنگ میں وہ بری طرح سے پس رہا تھا، مگر اس کے پاس کوئی اور چارہ بھی تو نہیں تھا۔ اس نے حریم کے بھیگے ہوئے کپڑے تبدیل کروانے کا فیصلہ کیا اور الماری سے اپنی ایک شرٹ نکال کر لایا۔ لائٹ آف کرنے کا اسے خیال ہی نہیں آیا، کیونکہ اس کا دماغ اس وقت حریم کی زندگی بچانے پر مرکوز تھا۔ اس کے کانپتے ہاتھوں نے جب حریم کی شرٹ تبدیل کرائی تو اس کے وجود سے اٹھنے والی مہک نے اذلان کے ہوش اڑا دیے۔ وہ ایک لمحے کو لڑکھڑایا، مگر پھر اس نے ہمت کی اور شرٹ اتار کر صوفے پر پھینکتے ہوئے حریم کے ساتھ بلینکٹ میں گھس گیا۔ اس کی گرمائش اس کے جسم میں سرایت کرنے لگی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اس کے جسم کو اپنے حصار میں لے کر ہمیشہ کے لیے اسے اپنی قید میں کر لے۔ رات بھر وہ اپنے بوسوں سے اسے حرارت پہنچاتا رہا۔ فجر کی پہلی کرن کے ساتھ ہی اس کے جسم کی نیلاہٹ غائب ہو چکی تھی۔ حریم کے خشک ہونٹ دیکھ کر اذلان کا دل بھر آیا۔ اگلی پل اس نے اپنے ہونٹوں کو پانی سے تر کرتے اس کے خشک ہونٹوں پر لب پھیرے، مگر مقابل ابھی بھی ساکت اور جامد تھی۔ تم کب آنکھ کھولو گی حریم؟ اس نے اس کے گال پر ہلکی سی تھپکی دی، مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ اسے محسوس ہوا کہ یہ لڑکی جیسے کوئی بھنگ پی کر سوئی ہوئی ہے، جس کے نشے میں وہ اب تک نہیں نکل پا رہی ہے۔ اذلان نے اس کے سر کو اپنے بازوں کا سہارا دیا اور گہرے لہجے میں بڑبڑایا، تمہاری یہ بے ہوشی بھی مجھے بے حال کر رہی ہے۔ اس نے مقابل کے کان پر ناک ریز کرتے ہوئے کہا۔ وہ اب اس لڑکی کا غلام بن چکا تھا جس نے آتے ہی اس کی زندگی میں طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ وہ کسی سے نہ دبنے والا انسان آج ایک چھٹانگ بھر کی لڑکی کے لیے اپنی تمام ترانہ اور ضد کو پاؤں تلے روند رہا تھا۔ وہ کسی بھی قیمت پر اب اسے خود سے دور جانے نہیں دینے والا تھا۔ اس کے دل میں اب ایک ہی خواہش تھی کہ حریم آنکھیں کھولے اور اسے بتائے کہ آخر اس کے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا، تاکہ وہ انتقام کی اگلی داستان رقم کر سکے۔ وہ اس کے پاس بیٹھا صبح کے منظر کو تک رہا تھا اور حریم کی دھڑکنوں کو اپنی دھڑکنوں کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ یہ لمحہ اس کی زندگی کا سب سے انمول لمحہ تھا، جس میں وہ خود کو صرف حریم کا محافظ سمجھ رہا تھا۔ کمرے میں سناٹے کا راج تھا اور اذلان اپنی جگہ پر ساکت حریم کے چہرے کو تک رہا تھا۔ یوں کہا جائے کہ کسی معاملے کو حل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی کچن میں جا کر کچھ پھل اور کھانے کی اشیاء ٹرے میں سجائیں اور کمرے میں واپس آ گیا۔ اس کا دل اب ڈر رہا تھا کہ حریم کی کمزوری کہیں جان لیوا نہ ثابت ہو۔
اس کے قریب بیٹھا تو حریم یوں ہی بے ہوش تھے۔ اذلان نے نرمی سے اسے سہارا دیتے ہوئے چمچ سے سوپ پلانے کی کوشش کی۔ تھوڑا سا سوپ اس کے ہونٹوں کو چھو کر اندر اتر گیا تو حریم کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلنے لگی۔ میری طرف دیکھو اور کچھ کھا لو ورنہ تمہاری یہ کمزوری تمہیں دوبارہ بے ہوش کر دے گی۔ اذلان کی آواز میں نرمی تھی جس کا وہ خود بھی عادی نہیں تھا، مگر حریم کی پلکیں دوبارہ بوجھل ہو کر گر گئیں۔ کیا اللہ، یہ کیسی مصیبت میں مجھے مبتلا کر دیا ہے۔ اس لڑکی کی جان کو بھی خطرہ اور میری عقل کو بھی۔ اذلان نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور خود بھی وہیں تھک کر بیٹھ گیا کہ صبح اس سے تمام حقائق اگلوا سکے گا۔ کچھ پل اسے دوبارہ نیند میں غرق ہوتے دیکھ وہ اپنا سر جھٹکتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ یہ لڑکی اس کے دماغ کے فیوز ہلا رہی تھی۔ صبح کی پہلی کرن نے جب حریم کی آنکھوں کو چھوا تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور ارد گرد کا اجنبی منظر دیکھ کر اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے کل رات کا سب قصہ یاد آ گیا کہ کیسے وہ بارش میں بھیگتی ہوئی یہاں تک پہنچی تھی۔ وہ جلدی سے بیڈ سے نیچے اتری اور دروازے کی طرف لپکی، مگر گھر میں مکمل سکوت چھایا ہوا تھا۔ اس کے دماغ میں اپنی تائی کا وہ شفاف چہرہ اور ان کی گالیوں سے بھری آوازیں گونجنے لگیں کہ اگر آج خالی ہاتھ گھر لوٹی تو وہ زندہ نہیں بچے گی۔ میں نے تائی کو پیسے نہیں دیے، وہ مجھے مار ڈالیں گے، مجھے فوراً کچھ انتظام کرنا ہوگا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے بلینکٹ ہٹاتے اپنا قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ وہ نہایت خوبصورت جگہ تھی مگر یہاں کوئی بھی زیر و نہیں تھا۔ اس نے کسی اور کمرے میں جانے کی غلطی نہیں کی تھی۔ وہ یہاں وہاں دیکھتی واپس اسی روم میں آئی جب اس کی نگاہ وارڈروب پر پڑی۔ بے ساختہ اس کا دل دھڑکا تھا۔ اتنا امیر گھر ہے، کچھ تو مل ہی جائے گا۔ یہ سوچ آتے ہی وہ ہر چیز فراموش کر گئی۔ اس نے الماری کا رخ کیا اور دیوانہ وار چیزیں پھینکنے لگی تاکہ اسے کچھ قیمتی مل جائے۔ وہ اپنی جان بچانے کی کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھی اور ضمیر کی آواز اس کے لیے اس وقت کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ دوسری طرف اذلان اپنے کمرے میں بیٹھ کر اپنے فون پر یہ تماشا دیکھ رہا تھا اور اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک نازک سی لڑکی چوری کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ چاہتا تو اسے پکڑ سکتا تھا مگر وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر اس کے پیچھے کتنی بڑی مجبوری چھپی تھی۔ حریم نے الماری کے نچلے حصے میں ایک بھاری باکس دیکھا تو اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے اسے کھولا تو اندر نوٹوں کے انبار دیکھ کر اس کا سانس ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اتنے پیسے کہ اس کی تائی کی ساری زندگی کی ضروریات پوری ہو جائیں گی، مگر وہ لالچی نہیں تھی۔ اس نے صرف چند نوٹ نکالے تاکہ تائی کا منہ بند کر سکے۔ اذلان یہ سب دیکھ کر حیرت کے سمندر میں ڈوب گیا کہ ایک ایسی عجیب لڑکی ہے جو لاکھوں کو چھوڑ کر چند روپوں پر اکتفا کر رہی ہے۔ حریم نے پیسے اپنے دوپٹے سے باندھے اور باہر کی طرف بھاگی کیونکہ اسے کسی صورت تائی کے غیظ و غضب سے بچنا تھا۔ لاؤنج میں پہنچتے ہی اس کی نگاہیں پھر سے یہاں وہاں لوگوں کو تلاش کرنے لگیں مگر اسے کوئی بھی نہ ملا۔ شکر کا کلمہ پڑھتی وہ اپنا قدم باہر کی جانب بڑھا گئی۔ اذلان نے اپنے گارڈ کو اشارہ کر کے باہر کا دروازہ کھلوا دیا تاکہ اسے جانے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ باہر نکلتے ہوئے حریم کو اپنے سر پر دوپٹے کی کمی محسوس ہوئی تو وہ واپس پلٹی اور الماری میں سے ایک دوپٹہ ڈھونڈنے لگی۔ تبھی اسے خیال آیا کہ یہ گھر تو کسی مرد کا ہے اور کسی نے اس کے کپڑے بھی بدلے ہیں۔ اس سوچ نے اسے اندر تک ہلا کر رکھ دیا اور وہ زار و قطار رونے لگی۔ تبھی اس کی نظر ایک کونے میں پڑے اپنے سوکھے ہوئے کپڑوں پر پڑی۔ اس کی نم آنکھوں نے ایک دفعہ پھر سے چمک اٹھی۔ آگے بڑھتے اس نے کپڑوں کو پکڑا اور وہ واش روم میں گھسی تھی اور اگلے ہی پل کپڑے بدلتی وہ پرانے روپ میں واپس آ چکے تھے۔ کپڑے کیسے بدلے گئے تھے اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ فی الحال بس تائی کا خوف تھا جو رگوں پہ میں سرایت کر رہا تھا۔ وہ کسی اجنبی کے گھر میں مزید ایک لمحہ بھی نہیں رکنا چاہتی تھی۔ اسے بس اپنی تائی تک پہنچنا تھا۔ کدھر تھی تو؟ ہاں، کس باپ کے ساتھ منہ کالا کر کے آ رہی ہے؟ ذرا ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو تائی نے اسے دیکھتے ہی طوفان کھڑا کر دیا۔ آپ کو پیسے چاہیے تھے تو یہ لیں، اب میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ حریم نے تائی کے ہاتھ میں پیسوں کی گڈی پکڑا دی تو وہ حیرت سے ساکت رہ گئی۔ اتنے پیسے آخر یہ کہاں سے لا سکتی ہے؟ اس کمبخت نے ضرور کوئی غلط کام کیا ہوگا۔ تائی کے دل میں لالچ اور بھی بڑھ گیا اور وہ اسے مزید ایسی جگہوں پر بھیجنے کے خواب دیکھنے لگی۔ حریم نے تھک کر کھانے کا مطالبہ کیا تو تائی خوشی سے کچن کی طرف بھاگی۔ آج جیسے اس نے تائی کے ہاتھوں میں نوٹوں کی گڈیاں دی تھیں، وہ ساری زندگی بھی اسے اچھے اچھے کھانے دینے کو تیار تھی۔ بس بدلے میں اسے اب روز یہی کام کرنا ہوگا جس کی بدولت ان کے ہاں کافی زیادہ دولت آ سکے۔ باہر گاڑی میں بیٹھا اذلان یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں غصے اور تشویش کا ملا جلا طوفان تھا۔ کیا یہ لڑکی اسی سفاک عورت کی بیٹی ہے؟ مگر نہیں،
وہ ان کی بیٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ اذلان حیات کے وجود کا حصہ اس قدر شفاف خون سے پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس کا سر خود بخود نفی میں ہل رہا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھی حریم کو استعمال کر رہی تھی، اور یہی چیز اس مرد کو آگ لگا رہی تھی کہ آخر وہ اس کی حریم کو کیسے استعمال کر سکتی ہے۔ کون تھی آخر وہ عورت؟ اور حریم اس کے ماں باپ کدھر تھے؟ اس کے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے اٹھ رہے تھے، مگر اس کے پاس کسی بھی چیز کا جواب نہیں تھا۔ سوال کافی تھے پر جواب کوئی نہیں تھا۔ اگلے ہی پل اسے اپنے دل اور دماغ کی جنگ سے تنگ آ کر اس نے اپنے اسسٹنٹ کو کال کی اور حریم کی پوری زندگی کی معلومات نکالنے کا حکم دیا، کیونکہ اب وہ اسے مزید ان درندوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میرے ہاتھ چھوڑو، یہ بدتمیزی بند کرو، تم لوگ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اذلان اپنے کیبن میں بیٹھا پوری صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا، جبکہ اسسٹنٹ حریم کی فریادوں سے اکتا کر اسے اندر دھکیل کر خود باہر نکل گیا تھا۔ تم چپ چاپ اندر چلی جاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ حریم نے نفرت سے اسے دیکھا اور جھٹکے سے خود کو چھڑوانے لگی، مگر اذلان نے تیزی سے اسے اندر کھینچ کر دروازہ بند کر دیا۔ کون ہو تم اور کس قدر بے شرم اور ظالم ہو تم؟ آفس مکمل خالی تھا، کیونکہ اذلان کا سخت حکم تھا کہ کوئی خلل نہ ڈالے۔ جواب دو، تم کون ہو اور یہ سب ڈرامہ کیا ہے؟ وہ کسی بفری ہوئی شیرنی کی طرح دھاڑی تھی، جبکہ اذلان اس کے سامنے کھڑا اسے کسی شکاری کی طرح دیکھ رہا تھا۔ اس نے حریم کی ٹھوڑی تھام کر اپنی نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ جاننا چاہتی ہو کون ہوں میں؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا تو حریم نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں وہی شخص ہوں جس کے گھر سے تم کو چرا کر بھاگی تھی، یاد ہے یا کرواؤں یاد؟ وہ اس کے چہرے پر انگلی ٹریس کر کے بولا تو اس کے دھیمے لہجے نے حریم کی سانسیں روک دیں۔ وہ خود سے کپ کپانے لگی، اس کی آنکھیں آخری حد تک کھل گئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ جبکہ اذلان نے اس کی لرزتی ہوئی حالت دیکھ کر اپنے چہرے کے تاثرات مزید نرم کر لیے۔ اس کا ارادہ اس کو خوفزدہ کرنے کا نہیں تھا۔ دیکھیں، میری بات سنیں، آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے، میرا اس سب سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ مکرتے ہوئے اپنی جان چھڑوانے لگی تو اذلان نے اس کا جبڑا سختی سے دبوس لیا۔ کیا سچ میں غلط فہمی ہے یا خود پولیس کو کال کروں؟ وہ جانتا تھا کہ سچ کیسے اگلوانا ہے۔ پولیس کا نام سنتے ہی حریم کی ہمت جواب دے گئی۔ کیوں؟ وہ پولیس کو کیوں؟ اس نے سپیڈ پکڑتے اپنے لبوں کو تر کرتے پوچھا تو اذلان نے بمشکل مسکراہٹ دبائی۔ پھر بتاؤ، کیوں کی تھی چوری؟ اس نے مقابل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا تو حریم بے بسی سے لب دبانے لگی۔ ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں میں نے وہ چیزیں لی تھی، مگر خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، میں دوبارہ ایسی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ وہ اچانک سے روتے ہوئے اذلان کے آگے منتیں کرنے لگی تو اذلان تو بوکھلا کر رہ گیا۔ ہاں، وہاں سے ڈرانا چاہتا تھا وہ اسے، مگر اسے رلانا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے پولیس کے حوالے مت کریں، میں مر جاؤں گی۔ حریم کو اپنا انجام سوچ کر ہی موت یاد آنے لگی۔ کیا پولیس اسے پھانسی دے دے گی؟ یہ سوچ آتے ہی اس کا رنگ پھیکا پڑا تھا، جبکہ اذلان پرسوچ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ میں تمہیں بچا سکتا ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ وہ یہ کرنا تو نہیں چاہتا تھا، مگر مقابل سے سب کروا رہے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی نہ جانے کیوں اذلان نے یہ غیر متوقع بات کہہ دی۔ وہ خود بھی حیران تھا۔ کیا آپ بھی مجھے کوئی مجرمانہ کام کرنے کو کہیں گے؟ اس کی معصوم اور سادہ سوال پر اذلان گہرائی سے مسکرایا۔ نہیں، میرا ارادہ اس سے کہیں زیادہ مختلف اور دلکش ہے۔ مجھے بدلے میں تمہاری قربت چاہیے اور تمہیں مجھے کس کرنی ہوگی۔ وہ کرسی سے جھولتے ہوئے بے پرواہی سے بولا تو حریم کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ وہ اگلے ہی پل غرائی تھی۔ اس کے چہرے پہ ناگواری دیکھ اذلان کے چہرے پر سکون اترتا چلا گیا۔ ایسی ہی تو بیوی چاہیے تھی اسے۔ اچھا چھوڑو اسے، اب میری ایک بات ایمانداری سے جواب دو۔ حریم نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہاری ماں کہاں ہے؟ اذلان نے یہ پوچھنا نہیں چاہتا تھا، مگر الفاظ بے اختیار لبوں پر آ گئے۔ وہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ حریم کا جواب سن کر اذلان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا مطلب؟ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ حیرت اور کرب سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ جی ہاں، وہ انتقال کر چکی ہیں۔ حریم کے لہجے میں ایک عجیب سی سرد مہری تھی۔ اور تمہارے والد کہاں ہیں؟ اذلان اب مزید کوئی بھیانک سچ سننے کی سکت نہیں رکھتا تھا۔ وہ تو بہت پہلے ہی چھوڑ گئے۔ تو تم کس کے پاس رہتی ہو؟ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ تائی کے ساتھ، اس نے سنجیدگی سے اپنے کاندھے اچکاتے جواب دیا تو اذلان دھک سے رہ گیا۔ اوہ تائی، یہ عورت! وہ اپنے بال نوچنے کے در پہ تھا۔ یہ عورت اس کی حریم سے یہ کام کروا رہی تھی، مطلب
یہ سب کام وہ مجبوری میں کر رہی تھی۔ اس کا دل پھٹنے کو تھا۔ کتنی مشکلیں دیکھ رہی تھی یہ لڑکی اپنی زندگی میں، وہ سمجھ گیا تھا۔ اس کے ہر غلط کام کی وجہ ان درندوں میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ وہ غصے سے لال ہوتے ہوئے چیخا تھا جب حریم اس کی چیخ پر ڈر کر اچھلی تھی، مگر وہ بنا اس کے ڈرنے کی پرواہ کی اپنے قدم اس کی جانب بڑھاتا حریم کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لیے حویلی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ حویلی کے بڑے ہال میں جیسے قیامت اتر آئی تھی۔ اذلان کے الفاظ سب کے اعصاب پر بجلی بن کر گرے تھے کہ حریم اس کی منقوہات۔ خود حریم بھی اپنے کانوں پر یقین کرنے سے قاصر تھی کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ جی ہاں، یہ سچ ہے، اور بابا چاچو اس بات کے گواہ۔ اذلان نے اپنے باپ اور چچا کو بھی اچانک اس طوفان میں لپیٹ میں لے لیا تھا، جو سے یوں اچانک سب کچھ اپنے پر ڈالتے دیکھ کر بوکھلا گئے تھے۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہم کب گواہ بنے؟ دونوں نے گھبرا کر مکرنا چاہا، مگر اذلان کی گہری اور وارننگ دیتی نظروں نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا، ورنہ وہ حویلی میں مزید تماشا کھڑا کر سکتا تھا۔ قاسم شاہ نے اپنی بیوی کو اپنی جانب اٹھتی شکایتی نظروں کو دیکھ کے گہری سانس لی اور ماضی کے دریچے کھولنا شروع کیے۔ برسوں پہلے مہرین ہمارے پاس آئی تھی، وہ زاروں قطار رو رہی تھی اور حریم اس کے ساتھ تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کا شوہر نشے میں اس قدر غرق ہو چکا ہے کہ اب وہ کسی بھی وقت اپنی بیٹی کا سودا کر سکتا ہے۔ اس نے اپنی جھولی پھیلا کر مجھ سے حریم کے لیے اذان کا ہاتھ مانگا تھا، کیونکہ اسے صرف میرا گھر محفوظ لگا تھا۔ اس کی حالت اتنی بری تھی کہ میں انکار نہ کر سکا، اور اسی دن میں نے اذلان کو اسکول سے بلوا کر ان کا نکاح پڑھوا دیا تھا۔ مہرین کے جانے کے بعد میں نے اپنے آدمیوں کو اس کی حفاظت کے لیے لگا دیا تھا، مگر اس کی ضد تھی کہ وہ حویلی میں قدم نہیں رکھے گی، اور پھر ایک دن وہ میرے آدمیوں کی نظروں سے ایسی اوجھل ہوئی کہ آج تک اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ قاسم شاہ کی آنکھوں میں نمی تھی، جبکہ باقی سب ساکت اور جامد ان کی باتیں سن رہے تھے۔ پورا ماحول سوگوار ہو چکا تھا۔ دی جان حریم کو گلے لگا کر رو رہی تھی، کیونکہ یہ ان کی مرحومہ بیٹی کی آخری نشانی تھی۔ تم سب ذرا اس سے مل لو اور اس کا خیال رکھو، میں بھی اس کے دشمنوں سے حساب چکتا کر کے آتا ہوں۔ اذلان نے سرد لہجے میں کہا تو حریم نے فوراً اسے ٹوکا، پلیز انہیں کچھ مت کہیے گا، انہوں نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ حریم کا یہ معصوم پن دیکھ اذلان کو غصہ آیا۔ یہ لڑکی اپنے دشمنوں کا دفاع کر رہی ہے؟ ہاں، جیسے پالا ہے وہ میں اچھی طرح جانتا ہوں، نظر آ رہا ہے کیسے پالا ہے۔ اذلان طنزیہ انداز میں بولتا ہوا وہاں سے نکل گیا، جبکہ حریم کی نگاہیں اس کے جانے کا راستہ دیکھتی رہ گئیں۔ اذلان نے سب کے سامنے اس کے چور ہونے کا ذکر تک نہیں کیا تھا، جو حریم کے دل کو چھو گیا تھا۔ وہ اس کی عزت رکھ گیا تھا، اس سوچ نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے سرشار کر دیا تھا۔ رات کے دوسرے پہر جب اذلان حویلی لوٹا تو حریم لاؤنج میں اس کی منتظر کھڑی تھی۔ شکر ہے بھائی آپ آ گئے، ورنہ حریم تو آپ کے انتظار میں پتھر بن چکی تھی۔ نور کی آواز سن اذلان کی نظریں حریم پر جم گئیں، جو نیند اور تھکن سے نڈھال تھی۔ وہ لوگ کہاں ہیں؟ آپ نے انہیں کیا کیا؟ حریم کا پہلا جملہ سن اذلان کا سارا سکون غارت ہو گیا۔ اس کا دل چاہا وہ اسے جھڑک دے کہ اسے ابھی بھی ان لوگوں کی فکر ہے۔ شوہر تھکا ہارا گھر آیا، مجال ہے جس کی خیر خیریت پوچھی ہو، مگر نہیں، اسے تو ان درندوں کی فکر تھی۔ دیتا ہوں جواب، بلکہ ایسا کرو میرے کمرے میں آؤ، وہاں جواب ملے گا۔ اذلان اس کے قریب سے گزرتے ہوئے سرگوشی کر کے اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ نور، میرے بچے کھانا بھابھی کے ہاتھ سے میرے کمرے میں بھجوا دو۔ اذلان نے پیچھے مڑ کر پیار سے نور کے سر پر ہاتھ رکھ کر کسی اور کو حکم دیا تو حریم کا چہرہ شرم سے تمتما اٹھا۔ جی بھائی، ابھی بھجواتی ہوں۔ نور نے مسکراتے ہوئے سر خم کیا اور حریم کی جانب معنی خیزی سے دیکھا۔ اوئے ہوئے، روم میں کھانے وہ جان بوجھ کر شرارتی لہجے میں گویا ہوئی تو حریم اسے آنکھیں نکال کر رہ گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ کچن کی جانب گئی۔ حریم کے قدم بوجھل تھے، مگر اذلان کے حکم کی تعمیل کیے بغیر تو اس کے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ اذلان کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ حریم کو کیسے اپنی حدود میں لانا ہے، اور آج کی رات بہت کچھ بدلنے والی تھی۔ حریم اپنے دل کی دھڑکنوں کو سنبھالتی ہوئی اذلان کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ چند ہی لمحوں کے بعد حریم کھانے کی ٹرے سنبھالے اذلان کے کمرے کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ دروازے پر دستک دینا تو اس کی عادت میں شامل نہیں تھا، کیونکہ اسے تمیز اور تہذیب کے آداب کبھی سکھائے ہی نہیں گئے تھے۔ حریم کا یوں بے باک انداز میں کمرے میں داخل ہونا اذلان کو اچھا لگا، اور اس نے اسے ستائشی نظروں سے دیکھا۔ کھانا وہاں ٹیبل پر رکھ کر یہاں میرے پاس آؤ۔ حریم ابھی بھی ٹرے تھامے وہیں کھڑی تھی تو اذلان نے اسے اشارے سے ٹیبل کی جانب متوجہ کیا۔ ٹھیک ہے، ابھی رکھتی ہوں۔ حریم نے اس بات میں سر ہلایا اور ٹرے ٹیبل پر سجا دی۔ اس نے اس کی فرما برداری کرنے کی مکمل ٹھان رکھی تھی۔ اب بتائیں، میرے تایا تائی کہاں ہیں؟ کیا کیا آپ نے ان کے ساتھ؟
جس حال میں وہ دونوں ہیں، آپ نے مارا تو نہیں انہیں؟ وہ ایک ہی سانس میں کئی سوال کر گئی تو وہ اذلان اس کو دیکھ کر رہ گیا، جو سانس بھی نہیں لے رہی تھی۔ سانس لو لڑکی، اس نے دھیمے لہجے میں کہتے اگلے ہی پل ایک جسم سے کھینچا اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ وہ دونوں بالکل ٹھیک ہیں اور میں نے انہیں آخری بار، صرف آخری بار رحم کر کے تمہاری خاطر معاف کر دیا ہے، مگر اگر دوبارہ انہوں نے ایسا کچھ کرنے کی کوشش کی تو میں تمہارے کہنے پر بھی انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے حریم کے گالوں پر اپنی ناک رگڑتے ہوئے اس کے دل کا سارا بوجھ ایک پل میں ہلکا کر دیا تھا۔ آپ نے واقعی انہیں معاف کر دیا؟ وہ اس کی قربت کو بھولے اس کی بات خوشی سے چور لہجے میں بولی تو اذلان نے تعصب سے سر ہلاتے ہاں میں سر ہلایا۔ کر دیا ہے معاف، لیکن میں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آئندہ انہوں نے کوئی حرکت کی تو تمہاری لاکھ منت سماجت کے باوجود بھی میں انہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی گمبھیر آواز حریم کے کانوں میں اتری تو وہ لب بھیج گئی۔ جب میں ہی ان کے پاس نہیں رہوں گی تو وہ دوبارہ ایسی غلطی کرنے کی ہمت کیسے کریں گے؟ حریم نے بڑی سمجھداری اور اداسی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ جواب دیا تو اس نے داد دیتے انداز میں ابروج گایا، تم واقعی میں بہت سمجھدار ہو۔ اذلان اس کی حاضر دماغی کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ اذلان، وہ اب اپنا گھر کا خرچہ کیسے پورا کریں گے؟ حریم نے اذلان کی قربت کا نوٹس لیے بغیر فکر مندی سے پوچھا تو اذلان کے ہاتھ میں موجود نوالہ وہیں رک گیا، بالکل ویسے ہی جیسے اب تک کرتے آئے ہیں۔ اذلان نے لاپرواہی سے کاندھے اچکائے اور نوالہ اس کے منہ کے قریب کیا، جسے حریم نے بلا جھجک قبول کر لیا۔ لیکن پہلے تو میرا گھر میری چوریوں ہی سے چلتا تھا۔ حریم نے بڑے معصومانہ انداز میں یہ بات کہی تو اذلان کا قہقہا کمرے کی فضاؤں میں گونج اٹھا۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ اذان اپنی زندگی میں ایسی بے باک لڑکی نہیں دیکھی تھی جو چوری کرنے کے بعد اسے اتنے فخر سے قبول بھی کر رہی تھی۔ جی ہاں، بالکل سچ کہہ رہی ہوں، پہلے میرا گھر تو میری ہی کمائی سے چلتا تھا۔ حریم نے اتراتے ہوئے اپنی کارکردگی بیان کی تو اذلان اپنی ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ کتنی عجیب بات تھی کہ وہ اتنے فخر سے اپنے جرم کا اعتراف کر رہی تھی۔ اب بھی تمہارا گھر تمہاری ہی وجہ سے چلے گا، کیونکہ اب تم میری بیگم ہو۔ میں تمہاری خاطر ہر ماہ انہیں اتنی بھاری رقم بھجوا دیا کروں گا کہ انہیں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اذلان نے انتہائی نرمی اور محبت سے یہ الفاظ حریم کے کانوں میں سرگوشی کی طرح ادا کیے تو حریم کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ ارے واہ، آپ تو بہت زیادہ اچھے ہیں۔ حریم نے پہلے تو اس کی تعریف کی، مگر پھر اپنی معصومانہ عقل کے مطابق ایک سوال داغ دیا، لیکن سکندر وہ اتنی ساری رقم وصول کیسے کریں گے؟ اذلان نے نوالہ منہ میں ڈالتے ہوئے حریم کی طرف دیکھا، جو کبھی بہت عقل مندی کی باتیں کرتی تھی تو کبھی حد سے زیادہ نادانی دکھاتی تھی۔ یہ تمہارے سوچنے کا کام نہیں ہے میری جان، تم بس اپنی ذات اور میری محبت پر اپنی توجہ مرکوز کرو۔ اذلان نے گہری آواز میں کہتے اسے شرم سے لال کر دیا تھا اور اس کے چہرے پر ابھرتے ہوئے حیا کے رنگ اذلان کو بے حد دلکش لگ رہے تھے۔ عریش آخر کیوں اس قدر ناراض بیٹھا ہے؟ کیا ہوا ہے یار؟ اذلان گزشتہ کافی وقت سے اسے راضی کرنے کی تگدوں میں مصروف تھا، مگر عریش کے نخرے تھے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اوہ، تو اب آ کر تمہیں میری یاد ستانے لگی؟ عریش نے ایک کرارے طنزیہ لہجے میں جواب دیتے اپنا چہرہ دوسری جانب گھما لیا تو اذلان نے پیچھے سے آ کر اسے اپنے بازوں کے حصار میں لے لیا۔ میں تمہیں بھلا سکوں ایسا ممکن ہی کب ہے جو تم یہ شکوہ کر رہے ہو؟ اذلان اسے منانے کے لیے ممکن کوشش کر رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ عریش اس سے کتنا گہرا دکھ اٹھائے بیٹھا ہے۔ یار دیکھو، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ اتنے طویل عرصے کے بعد مجھے ملی ہے اور اسے میرے ساتھ مانوس ہونے میں وقت درکار ہے، اسی لیے میں اس کے ساتھ زیادہ وقت صرف کر رہا ہوں تاکہ وہ اجنبیت ختم ہو سکے، مگر اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں کہ میں تمہیں اپنی زندگی سے نکال چکا ہوں۔ اذلان نے پوری سنجیدگی اور خلوص کے ساتھ اسے سمجھانے کی کوشش کی تو عریش شاہ نے مڑ کر اذلان کی آنکھوں میں دیکھا، جس میں گہرا پیار اور اپنائیت عیاں تھی۔ تم مجھے کبھی نظر انداز تو نہیں کرو گے نا؟ نہ جانے کیوں عریش کے دل میں اذلان کی توجہ کھو دینے کا ایک شدید خوف اور بے چینی پیدا ہو رہی تھی۔ میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں میرے دوست، کیونکہ اگر تم میری زندگی سے نکل گئے تو میرے وجود میں باقی ہی کیا بچے گا؟ اذلان جذباتی ہو کر اسے اپنے گلے سے لگا گیا اور اس کی آواز میں ایک ایسی شدت تھی جس نے عریش کے دل کی ساری کدورتیں دھو ڈالی تھی۔ عریش نے سکون کا ایک لمبا سانس لیا اور اپنی آنکھیں موندتے ہوئے اذلان کے گرد اپنے بازو لپیٹ لیا۔ وہ اس مرد پر اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار تھا، کیونکہ اذلان اس کا کزن ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا سب سے بہترین اور وفادار دوست بھی تھا۔ اس رشتے میں ایک ایسی مضبوطی اور تقدس تھا جو کسی بھی غلط فہمی سے ٹوٹ نہیں سکتا تھا۔
چلو اب اندر چلو ورنہ سب وہاں ہمارا انتظار کرتے کرتے تھک جائیں گے۔ اذلان نے شفقت اور نرمی سے اسے مخاطب کیا اور پھر دونوں دوستوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے حویلی کے اندر قدم رکھا، جہاں ان کے مستقبل کی خوشیاں اور روشن امیدیں ان کا استقبال کرنے کو منتظر تھیں۔ یہ لمحہ ان کی دوستی کی نئی داستان رقم کر رہا تھا، جہاں کوئی شکایت اور کوئی دوری باقی نہیں رہنی تھی۔